أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعثت لأتمم مكارم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب یاسین صاحب کا اور مرثے مامن حسن عسکری علیہ السلام جو حسن سے منسوب ہے کہ آپ نے یہ موقع میرے لیے فراہم کیا کہ چند لمحے انشاءاللہ عنوان درس اخلاق کچھ باتیں اپنے سننے والوں تک میں پہنچا سکوں. امید کرتا ہوں کہ میری آواز انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہوگی. جی آ رہی ہے. سب کو آواز آ رہی ہے. بیسک کا ہدف اور بیسک مقصد جسے علیکم السلام جسے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اگر یاد کیا جائے تو آپ فرما رہے ہیں وہ اس کو لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث پر رسالت کیا گیا، اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق کو کامل کر سکوں اور تمام کر سکوں. سوال یہ ہے کہ کیا تربیت انسانوں کے اخلاق اور معنویت کو تبدیل کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یہ ایک سوال ہے کہ تربیت انسان کے اخلاق کو بدل سکتی ہے، اس کے اندر معنویت جو موجود ہے اس میں تبدیلی لا سکتی ہے یا نہیں لا سکتی. اصل میں یہ وہ سوال ہے جو اس سوال کے جواب کو اگر حاصل کر لیا جائے تو اس سے علم اخلاق کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کو واضح طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ علم اخلاق کی اہمیت کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے. یعنی اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ لوگوں کے اخلاق اور روحانیت کا تعلق ان کے جسم و روح کی بناوٹ اور خلقت سے ہے، یعنی اس صورت میں علم اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ہماری بناوٹ ایسی ہے کہ جہاں پر ہمارے بدن میں تربیت کا اثر نہ ہو تو علم اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ایک یہ دوسرے کی اس بات کے ہم قائل ہیں کہ نہیں، بلکہ انسان کا بدن، انسان کی روح اس طریقے کی ہے کہ جس کو تربیت تبدیل کر سکتی ہے، جس میں تربیت کچھ چینجنگ لا سکتی ہے، بدل سکتی ہے. اس صورت میں اس کا فائدہ اور اس کی اہمیت بقول یعنی ہمارے سامنے بالکل واضح اور روشن ہو جائے گی. اگرچہ بعض مفکرین جو بہت روشن فکر گزرے ہیں انہوں نے یہ کہا اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں جیسے ایک درخت ہے، مثلا ایسا درخت جس کے میوے تلخ ہوتے ہیں، کڑوے ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ باغبان جو بھی ہوگا وہ اگر لاکھ اس کی تربیت کرتا رہے، ٹھیک ہے، توجہ دیتا رہے، لیکن اس کی تربیت اور باغبان کی توجہ جو ہوگی وہ اس میوے کی تلخی کو نہیں بدل سکتی، اس کی کڑواہٹ چینج نہیں کر سکتی، ہر حال میں وہ تلخی رہیں گے. اسی طرح اس کا یہ نظریہ ہے، یہ دوسرا نظریہ ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے بدن، انسان کے روح، انسان کے جسم میں کوئی تربیت کے ذریعے سے نہیں آ سکتی. وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے بد اخلاق اور بدخو لوگ تربیت کی بنا پر اپنی روح اور اخلاق کو بدل نہیں سکتے. ان کا یہ ایک نظریہ ہے. اگر معمولی سی تبدیلی پیدا بھی ہوگی تو وہ وقتی اور ناپائیدار ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ایک تبدیلی اگر ذرا سی آ گئی ہے تو ہمیشہ کے لیے باقی رہے، نہیں، وہ بہت ہی مختصر ہوگی اور بہت ہی سطحی ہوگی، وقتی ایک تبدیلی ہوگی. لیکن چند دنوں کے بعد، چند لمحوں کے بعد یہ جو تبدیلی پیدا ہوگی وہ پھر سے انسان اپنی پرانی حالت میں کیا ہے پلٹ آئے گا. یہ ان کا نظریہ ہے. یعنی انسان کی جسمانی بناوٹ اور اس کے اخلاق کے درمیان گہرا یقین اگر انسان جانا تو ربط ہے، اور دراصل ہر شخص کا اخلاق اس کی خلقت اور اس کی جسمانیت، اس کی روح کے تابع دار ہوتا ہے.
جیسے انسان کی روح اور جیسے انسان کا جسم ہوگا اس کا اخلاق بھی اس کی اتباع کرتا ہے، تابع دار ہوتا ہے۔ اس لیے ان کا یہ نظریہ ہے کہ اخلاق قابل تبدیل نہیں ہے، آپ لاکھ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہیے، لاکھ لوگوں کو سمجھاتے رہیے، ان کو متوجہ کراتے رہیے، لیکن کیا ہے کہہ رہے ہیں اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور بقول شاہد مثال کے طور پہ کچھ چیزوں کو بھی وہ ذکر کرتے ہیں اور ایک جملہ بیان کرتے ہیں، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، وہ کہتے ہیں کہ لوگ سونے اور چاندی کی کان کے مانند ہیں، جیسے معدن ہوتا ہے، کان ہوتا ہے سونے اور چاندی کا، اس کی مثال پیش کرتے ہیں۔ مگر اس طرز تفکر، دو طرز تفکر ہو گئے، ایک فکر یہ ہے کہ تربیت انسان کے اخلاق کو، انسان کی روح کو بدل نہیں سکتے، یہ پہلا نظریہ ہے۔ لیکن دوسرا نظریہ جو اکثر مفکرین، علماء اور فضلاء افاضل کا ہے، بزرگ ہستیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، انسان کے اخلاق اور ان کی روحانیت تربیت کے ذریعے سے پوری طریقے سے تبدیل ہو سکتی ہے، اور کسی روایت کی، کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں تجربات اس بات کے شاہد ہیں کہ اگر اچھی تربیت ہو تو تجربات یہ کہتے ہیں کہ ان تربیت کے ذریعے سے تربیت شدہ افراد نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو بے انتہا فاسد عقیدہ تھے، اخلاق فاسد تھا، لیکن اس تربیت نے ان پر اثر دکھایا اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ صحیح ماحول اور اچھی صحبت اور بہترین تربیت کی بنا پر بہت سے برے اور بد کردار لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، یہ تجربہ کہہ رہا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے۔ یعنی اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام آسمانی جتنے بھی پیغامات تھے، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کے ذریعے جو پیغامات پروردگار عالم نے ہم تک پہنچائے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا، تربیت کا اثر انسان کے روح پہ نہ ہوتا، تو کریں یہ مہمل ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بھائی انبیاء آئے ہیں تاکہ انسانوں کی تربیت کریں، اگر انسان اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ تربیت یافتہ ہو سکے تو کہنے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، کوئی نتیجہ سامنے نہیں آگا۔ اگر تربیت نہ ہو تو وہ مہمل ہو جاتا ہے، ان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید کے مختلف آیات میں کیا ہے، تزکیہ نفس بتایا گیا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، ان کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد ہے تزکیہ نفس ہے، انسانوں کا تزکیہ کرنا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انسان کا تزکیہ اور تزکیہ نفس کی تاکید کی گئی ہے کہ پیغمبر کو بھیجا اس لیے گیا ہے۔ یعنی اگر انسان کے اندر تبدیلی نہ ہوتی تو ایک یہ کہ اس کا فائدہ نہیں تھا انبیاء کے بھیجے جانے کا، دوسری طرف اگر انسان کو اللہ اس طریقے سے بنا دیتا، اس طریقے سے پیدا کر دیتا، تو پھر سزا اور عقاب میں فرق کیا رہ جاتا، کس بیس پہ وہ سزا اور عقاب دیتا۔ اللہ نے رحمران الہی کو اسی لیے تو بھیجا ہے کہ انسانوں کے اندر وہ ہدایت کریں ان کی، اور ان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے۔ انسان جو سزا کی طرف جا رہا ہے، اس تبدیلیوں کے عوض میں وہ جزا کی طرف چلا ہے۔ یعنی اگر ایسا ہوتا تو یہ ساری چیزیں بے معقول ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم نے اہل بیت کو بھیجا، معصومین علیہ السلام کو، انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ انسانوں کی تربیت کر سکیں، ان کو اچھے اور برے راستے کی طرف ہدایت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مثلا بہترین دلیل ہے، بہترین راستہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اہل بیت نے اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے رفتار کے ذریعے سے، اپنے گفتار کے ذریعے سے نہ جانے کتنے افراد کو اہل بیت علیہ السلام نے صحیح راستہ دکھایا ہے، جو کل تک آنے والا نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کو برا بھلا کہتا تھا، اور آنے کے بعد نہ جانے اس نے کیا کہا، مگر اس اخلاق کی وجہ سے، ان کے کلمات کی وجہ سے، ان کے صبر و ضبط کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی۔ یہ سب شواہد تاریخ میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے، ابھی چونکہ تاریخ گزری ہے اس لیے میں اس بات کو بیان کر دوں، سرکار حضرت امام حسن علیہ السلام پیغمبر اکرم کی پوری زندگی شاہد گواہ ہے، کیا کیا پیغمبر کو نہیں کہا گیا، لیکن اس کے پیغمبر نے اپنے اخلاق کا، اور چونکہ پیغمبر ایک مربی تھے تو مسلسل ایک مربی ہونے کی حیثیت سے لوگوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتے رہے، آخر تک تربیت کی کوشش کی پیغمبر نے، اور نہ جانے کتنے افراد کو
اپنی تربیت کے ذریعے سے با اخلاق بنا دیا ہے۔ مثلا آنے والا کس کے پاس ہے؟ واقعہ آپ کا سنا ہے، مجھے واقعہ نقل نہیں کرنا ہے، لیکن جو بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، نہیں پتا ہماری طرف سے آواز آپ لوگ تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ آپ کی شاید نیٹ ورک میں تھوڑی پرابلم کہیں کہیں ہو جا رہی ہے تو دب جاتی ہے۔ ہاں جی انشاءاللہ ابھی پہنچ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ ہاں مثلا ایک ذات، ایک شخصیت جس کی مثال، مثلا چونکہ تاریخ ابھی کل پرسوں گزری ہے اس لیے میں اس بات کو پیش کر رہا ہوں، امام حسن علیہ السلام کی بہترین مثال ہے، جنہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے دشمن تک کو، ایک دو مثالیں ایسی نہیں موجود ہیں امام کی زندگی میں، بلکہ متعدد مثالیں موجود ہیں جہاں پر آپ نے کیونکہ ایک اچھے مربی تھے، ایک بہترین مربی تھے، لہٰذا اپنی تربیت کی اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ میں مثلا ایک جملے کو یاد رکھیے گا، چونکہ یہاں طالب علموں کا بھی مجمع ہے، طلاب بھی اس میں شریک ہیں، کچھ عام افراد بھی ہیں الحمدللہ۔ میں ایک بات کو عرض کروں کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جو چیز آپ سنتے آ رہے ہیں کہ امام بہت صابر تھے، یقیناً صابر تھے، لیکن امام صرف صابر نہیں تھے، صبر سب علماء نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔ امام کے بارے میں جہاں پہ صابر کا لفظ بہت کم استعمال کرتے، زیادہ لفظ جو استعمال کیا ہے کہ امام حلیم تھے، امام حسن علیہ السلام آپ کی صفت حلیم تھی، تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام حلیم تھے، صابر نہیں تھے، کیونکہ حلیم میں اور صابر میں فرق ہے۔ ایک مرتبہ انسان صبر کرتا ہے، اسی بات کو سن کے ایک مرتبہ حلیم ہوتا ہے، فرق کیا ہے اس بات کو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حلیم اور صابر میں بہت فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ حلیم کا درجہ صابر کے درجے سے بلند ہے۔ مثال، ایک مرتبہ آنے والا آپ کے پاس آئے اور نعوذ باللہ من ذالک، خدا نخواستہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، جو کچھ اس کے ذہن میں آیا، جتنا وہ کہہ سکتا تھا اس نے آپ کو کہا، سب کچھ شتم بھی کیا، گالیاں بھی آپ کو دی، اور آپ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ صابر کون ہوتا ہے؟ لیکن سنتے رہے، آپ نے اس کے منہ پہ، اس کے سامنے اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا، پلٹ کے کچھ کہا نہیں اس کو، لیکن آپ کا دل غصے سے بھر رہا، بالکل ناراحت ہو رہے تھے آپ، غصہ بھرا ہوا تھا، مثلا یہ دل چاہ رہا تھا کہ اس کو کس طریقے سے اسے جواب دیں، ایک دو رسید کر دیں، کیا کریں، کیسے جواب دیں، لیکن آپ نے اس موقع پر، اس محل میں آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ ہے صابر، یہ صبر ہوتا ہے، انسان صابر ہوتا ہے، جواب نہیں دیا، لیکن ممکن ہے کہ اس مقام پہ جہاں اس نے آپ کو برا بھلا کہا، وہاں پہ آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا کیا آپ نے؟ ہوٹلوں پہ، باہر جانے کے بعد، بازار میں جانے کے بعد، دوسری جگہوں پر اس کے متعلق بہت ساری باتیں آپ نے دوسروں سے کی، اس سے کچھ نہیں کہا، غصہ آ رہا تھا لیکن اس غصے کو آپ نے کنٹرول کیا، دوسری جگہوں پہ گئے، جانے کے بعد آپ نے بیان کیا، آپ نے موقع واردات پہ کچھ نہ کہا، یہ صبر ہے۔ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ صابر انسان ہیں، کیونکہ آپ نے پلٹ کر ایک بدتمیزی کرنے والے کی بدتمیزی کا جواب نہیں دیا، یہ ہے صبر، اور ایسا انسان صابر ہوتا ہے۔ لیکن حلیم کا درجہ صبر سے ایک درجہ اور آگے ہوتا ہے، جو موقع واردات پہ کچھ نہ کہے لیکن غصے سے اس کا دل بھر آئے اور بہت کچھ کہنا چاہے، اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، وہ صابر ہوتا ہے۔ حلیم اس کے برعکس ہوتا ہے، حلیم وہ ہوتا ہے کہ کہنے والا کہتا رہے، بولنے والا بولتا رہے، سنانے والا سناتا رہے، سب و شتم کرنے والا سب و شتم کرتا رہے، لیکن اگر یہ سارے کام وہ جہالت کی بنیاد پہ انجام دے رہا ہے تو حلیم وہ ہوتا ہے جسے ناراضگی اور غصہ بھی دل میں نہیں آتا، چار جگہوں پہ جا کر اسے بیان بھی نہیں کرتا، بلکہ وہی موقع واردات پر وہ سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے، سننے کے بعد ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب سب کو شتم کرنے والا اپنی بات کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے تو سننے والا یہ کہتا ہے، یہ بتاؤ کہ چہرے سے تم مسامن محسوس ہو رہے ہو، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں،
تم ایسے مقام ہے تمہیں کپڑے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اگر کپڑے کی ضرورت ہو، لباس کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو تو میں تمہارے خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ حلیم ہوتا ہے۔ صابر کون تھا؟ سن رہا تھا، جواب نہیں دے رہا تھا، یہ صابر تھا۔ لیکن یہ چونکہ حلیم ہے، حلیم کون ہوتا ہے؟ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام صابر نہیں تھے، آپ حلیم تھے۔ اگر سامنے والا آپ کی شخصیت سے جاہل تھا اور آنے کے بعد اس نے جو کچھ بھی کہا، چاہے پیغمبر کی حیات آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور یا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکار سید الشہداء کی زندگی، جتنی زندگی ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی 250 سال تک، ان کی حیات میں صبر نہیں بلکہ حلم پایا جاتا تھا۔ اسی لیے علماء نے اگر کسی لفظ کا انتخاب کیا ہے تو آپ اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ علماء جو بات بھی کہتے ہیں یقیناً وہ بات بھی نہیں کہتے، بلکہ ایک لفظ اگر کسی معصوم کے لیے استعمال کرتے ہیں تو نفاذ اللہ اور لغت کے اور اس کی اصطلاحات کے دائرے میں ہوتا ہے۔ لہٰذا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خصوصی طور پہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے حلیم کا لفظ، کہ آپ حلیم تھے، یعنی صابر سے ایک قدم بڑھ چکے کہ جہاں پر امام ناراضی کا بھی اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے، چونکہ ہماری گفتگو اخلاق کے عنوان سے ہے، اس لیے میں ان باتوں کو آپ کی طرف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب آئیے بہترین موقع آپ دیکھیے کیا ہے کہ انسان بدل سکتا ہے، تربیت کا انسان پہ اثر ہو سکتا ہے، لہذا اچھا مربی وہ ہوتا ہے جو اپنے شاگردوں کو بدلنے کی کوشش کرے اور بہترین تربیت کے ذریعے سے ایسے شاگردوں کی پرورش کرے جو نہ جانے کسی اور وادی میں جا رہے تھے لیکن ان کو اس وادی سے نکال کر ہدایت کی وادیوں میں لے کر چلا آئے۔ یہی ہوتا ہے جہاد بالنفس، یعنی انسان اپنے نفس کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے؟ ایک مربی تربیت کر رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو شاگرد ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو وہ بھی فرمان چلا رہا ہے اور اپنے نفس سے جنگ کر رہا ہے۔ یقیناً یہ چونکہ جہاد ایسا جہاد ہے نا جسے جہاد اکبر کہا گیا ہے، نفس سے لڑنا، اخلاقیات کو سیکھنا، یہ کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے۔ ورنہ خود تاریخ گواہ ہے، آنے والے آتے ہیں تو پیغمبر نے کیا کہا انہیں؟ یہی تو کہا کہ مرحبا، جنگ لڑ کے آ رہے تھے تم جہاد اکبر کر کے آئے ہو، مرحبا پیغمبر ان کو شاباشی دے رہے ہیں کہ تم نے جہاد اکبر کیا ہے۔ مرحبا بقوم خذوا الجهاد الاصغر وبقى عليهم الجهاد الاکبر فقیل یا رسول اللہ ما الجهاد الاکبر قال جهاد النفس، یعنی میدان جنگ میں تیر و تبر و تلوار سے لڑنا یہ کیا ہے؟ جہاد اصغر ہے، بہت چھوٹا سا جہاد ہے۔ وجہ کیا ہے تو میں بھی بیان کر رہا ہوں، لیکن اپنے نفس سے لڑنا یہ کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جو میدان جنگ میں لڑتا ہے، جو دشمن سے مقابلہ کرتا ہے تیر و تلوار و تبر کے ذریعے سے، یہ جہاد وقتی ہوتا ہے۔ اور توجہ کی ضرورت ہے اس نقطے پہ، توجہ کریں غور سے سامنے، کہ انسان جو جہاد اکبر کرتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، جنگ ہمیشہ نہیں ہوتی ہے۔ سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں، 50 سال میں، 60 سال میں ایک مرتبہ جنگ کا موقع آتا ہے جس میں انسان ہتھیار لے کر دشمن سے لڑنے کے لیے جاتا ہے، فتیاب ہوتا ہے، اور فتیاب جب ہوگا دشمن سے جیت کے آتا ہے تو وہ غازی کہلاتا ہے۔ یہ کبھی کبھی ہے، یہ جنگ ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، جنگ کبھی کبھی ہوتی ہے۔ لیکن جو جہاد اکبر ہوتا ہے یہ جنگ انسان کی ہمیشگی کی ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک، زندگی کی آخری سانسوں تک انسان کو جہاد اکبر کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اچھے اخلاق کے لیے، اچھے کردار کے لیے، نفس کو مات دینے کے لیے۔ چونکہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف بلاتا ہے، برائیوں کی طرف نفس انسان کو دعوت دیتا ہے، لہذا یہ جہاد اکبر ہے۔ جہاد اکبر وقتی ہے، 10 سال، 50 سال، 200 سال ہمیشہ ہے۔ ہر نفس، ہر لمحہ انسان جہاد میں ہے، جہاد میں ہے، ہمیشہ اپنے نفس سے انسان کو جہاد کرنا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے کہا کہ مرحبا بقوم خذوا الجهاد الاصغر، مرحبا، مبارک ہو اس قوم کے لیے جس نے جہاد اصغر کو انجام دیا، جہاد اکبر ابھی باقی ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ایک لمحے کے لیے۔ اچھا، دوسرا بات یہ ہے
کہ انسان جب جہاد اصغر کرنے کے لیے جاتا ہے اور میدان جنگ میں دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ قتل کر دیا جائے گا میدان جنگ میں، یا وہ دشمن کو مات دے کے پلٹ کے واپس آئے گا۔ دونوں صورتوں میں اس کے لیے شرف ہے اسلام کے نظام میں۔ انسان اگر میدان جنگ میں دشمن سے قتل ہو جائے دشمن کے ذریعے سے تو اس کو بہت بڑا شرف ملتا ہے، جس کو شہادت کہا جاتا ہے، شہید کہا جاتا ہے۔ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، وہ شہید کا درجہ پاتا ہے جس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ دنیا میں کوئی اس سے بڑا رتبہ نہیں ہے، شہادت سے بڑا۔ لا تحسبن، پروردگار کہہ رہا ہے کہ گمان بھی نہ کرو کہ شہید مر چکا ہے، اس لیے بھی اسے جہاد اصغر کہا گیا کہ انسان کیا ہے، اگر قتل ہو رہا ہے تو شہادت کا درجہ پا رہا ہے، لیکن اگر زندہ بچ کے آ گیا، دشمن کو زیر کر کے آیا ہے تو بھی ایک درجہ مل رہا ہے۔ وہ درجہ کیا ہے؟ غازی کا، وہ غازی کہلاتا ہے۔ لیکن جہاد اکبر جو ہے اس سے کہیں سخت ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جہاد اصغر میں اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو شہید ہو گیا، اگر کوئی واپس آتا ہے تو غازی بن گیا۔ جہاد اکبر میں اگر کوئی مات کھا جاتا ہے، اپنے نفس سے ہار جاتا ہے، تو پھر یہاں تو اس کو بڑی شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی لفظوں کو اگر بدل کے یہ کہوں کہ جہاد اصغر میں اگر کوئی جہاد اکبر سے اگر کوئی جہاد اکبر کرتا ہے اور جیت جاتا ہے اپنے نفس سے، تو آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے، وہ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار جیسی شخصیتیں بنتی ہیں جو اپنے نفس سے جیت جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہاں پر جہاد اکبر میں کوئی ہار جاتا ہے تو اب اسے آپ توجہ کیجیے، کون بندہ وہ اور مولا عمر سعد، اس قسم کے افراد نکل کے آتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کون سے افراد تھے؟ یہ وہی افراد تھے جو جہاد اکبر میں اپنے نفس سے مات کھا گئے تھے، اپنے نفس سے ہار گئے تھے، جنہوں نے جہاد اکبر کو انجام نہیں دیا تھا۔ لہذا سخت ترین جہاد کون سا؟ وہی جہاد اکبر ہے، جس میں انسان زندگی کے آخری لمحات تک، جو سخت ترین لمحات ہوتے ہیں، مسلسل جہاد کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس، میں نے کہا نفس ہمیشہ انسان سے جو رکھتا ہے نا، دو قسم کے نفس ہیں انسان کے اندر، ایک نفس امارہ ہے تو دوسرا نفس لوامہ ہے۔ پروردگار عالم نے دونوں کنڈیشن کو، دونوں صورتوں کو رکھا ہے، امارہ بھی ہے، لوامہ بھی ہے۔ یعنی امارہ جو انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، لوامہ جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی خطا، کوئی اشتباہ کرتا ہے، تو خود بخود ایک یہ نفس ہے جو انسان کو سرزنش کرتا ہے، انسان خود پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، جسے نفس لوامہ کہا گیا ہے۔ لیکن ان دونوں کی جنگ، نفس امارہ اور نفس لوامہ کی جنگ مسلسل جاری ہے، ہمیشہ یہ دونوں آپس میں درگیر ہیں، ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں۔ نفس امارہ چاہتا ہے کہ انسان برائیوں کی طرف جائے، وہ انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، مگر نفس لوامہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اچھائیوں کی طرف لے کے آئے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کی جب جنگ ہو رہی ہے، جنگ شروع ہے، تو جو قوی ہوگا، جو مضبوط ہوگا، وہ جیتے گا۔ اگر نفس امارہ مضبوط ہے ہمارا تو نفس امارہ جیتے گا، ہم برائیوں کی طرف چلے جاتے رہیں گے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نفس لوامہ مضبوط ہے ہمارا، وہ قوی ہے، تو پھر نفس امارہ مات کھا جائے گا، وہ ہار جائے گا اور ہم اچھائیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ قوی کیسے ہوتا ہے نفس امارہ؟ نفس لوامہ کیسے قوی ہوگا؟ تین چیزوں کے ذریعے سے ہم قوی کریں تو علماء نے بیان کیا، علماء اخلاق نے اسے بیان کیا ہے۔ جی، نفس امارہ اور نفس لوامہ، علماء اخلاق کیا بیان کرتے ہیں؟ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ نفس امارہ ہر برائی سے، چھوٹی سے چھوٹی بھی برائی ہو، اگر انسان انجام دیتا ہے تو نفس امارہ اس سے قوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کو قوت ملتی ہے۔ لیکن نفس لوامہ اچھائیوں کے ذریعے سے مضبوط ہوتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی بھی اگر انسان اچھائی انجام دے رہا ہے تو جو اس کا نفس لوامہ ہے وہ قوی ہوگا، وہ مضبوط ہوگا، اسے قوت ملے گی۔ میں نے کہا کہ جب دونوں نفس کی جنگ ہے، امارہ اور نفس لوامہ کے درمیان، تو جو بھی قوی ہوگا وہ جیتے گا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کسے قوی کریں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نفس لوامہ سے
کو قوی کریں، اسے مضبوط بنائیں۔ میں پڑھ نہیں سکا، کوئی میسج تھا، انشاءاللہ وہ بعد میں مجھے بتا دیں گے۔ نفس لوامہ مضبوط ہوتا ہے اچھائیوں کے ذریعے سے، نفس امارہ مضبوط ہوتا ہے برائیوں کے ذریعے سے۔ جب انسان صرف کھانے پینے، علماء اخلاق ایک چیز اور بیان کرتے ہیں، جب انسان فقط کھانے پینے کی چیزوں پہ مصروف رہے گا تو اس کا نفس امارہ اس سے بھی مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے۔ لیکن عبادت الہی کے ذریعے سے لوامہ مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر دونوں میں جنگ ہے اور ہمیں جنگ جیتنا ہے، اگر فتحیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس نفس سے لوامہ کو مضبوط کریں۔ ایک آخری بات، چونکہ درس ہے بہت پرانی نہ ہو جائے، ایک آخری بات، ایک مثال کے طور پہ، چونکہ نوجوان اس درس کو پیش کر رہا ہوں، وقت کی ضرورت بھی ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ آپ دیکھیے اس وقت نوجوان ہمارے کس سمت سے چلے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں نوجوان؟ جو چیز دل میں اتر گئی، جس چیز کی خواہش دل میں پیدا ہو گئی، انسان اس کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔ جو چیز پسند آ گئی چاہتا ہے کہ وہ حاصل کر لے، چاہے وہ کسی بھی راستے سے حاصل کرنا پڑے۔ اگر کوئی مادی چیز ہے، دنیاوی کوئی چیز ہے، گاڑی گھوڑا گھر، تو حاصل کیسے ہو جائے یہ نہیں سوچتا انسان۔ مال حرام ہو، مال حلال ہو، جس طریقے سے بھی ہو، اگر دل میں کوئی چیز اتر گئی تو اسے حاصل کر لیا جائے۔ یا اگر نوجوان ہے، ایک عمر ہوتی ہے نوجوانوں کی، کسی خدا نخواستہ کسی لڑکی پہ، کسی صنف مخالف پہ اس کا دل آ گیا تو انسان سوچتا ہے کہ جس طریقے سے بھی ممکن ہے اسے حاصل کر لیا جائے، پوری کوشش کرتا ہے اسے حاصل کرنے کی۔ ایک سچا واقعہ ایک عالم دین نے اسے بیان کیا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چونکہ گفتگو درس اخلاق ہے تو اسے بیان کروں کہ ایک نوجوان ہے، بہت غور سے سنیے گا اسے، ایک نوجوان ہے، کسی صنف مخالف پہ اس کا دل آ گیا، اب یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت سے اس کو حاصل کر لے، اس تک پہنچ جائے۔ گھر والوں سے کہا، لیکن جو گھر والے ہیں انہوں نے منع کر دیا، وہ راضی نہیں تھے اس بات کے لیے کہ مثال کے طور پہ اس کی فلاں جگہ شادی کی جائے۔ بہت اس نے کوشش کی، منانے کی کوشش کی، احباب، رشتے دار، پڑوسی سب سے کہا کہ میرے گھر والوں کو راضی کرنے، کسی صورت وہ راضی نہ ہوئے اس کے گھر والے۔ اب اس نے سوچا کہ اگر اس طریقے سے میں اسے حاصل نہیں کر سکتا تو دوسرا راستہ ہے، میں کیوں نہ ایسا کروں کہ جادو وغیرہ کے ذریعے سے، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کسی چھوٹے چھوٹے کام کے لیے دعا تعویذ ہے، مولانا کے پاس ہم لوگ چلے جاتے ہیں، یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے، وہ جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہ بیچارہ خود مشکل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جاتے ہیں اس کے پاس کی طرح سے یہ تعویذ بنا دیجیے، وہ تعویذ بنا دیجیے، خیر۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے، مثلا چونکہ دل آ چکا ہے تو ہم اسے حاصل کر لیں۔ یہ نوجوان جو تھا بالکل نوجوان تھا، قابل غور، قابل فکر، چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر انسان اچھائی انجام دیتا ہے، جسے شاید ہم اچھائی سمجھے بھی نہ کہ یہ اچھائی ہے، لیکن اس کا بھی پروردگار کے یہاں اجر ہے، اور اس سے بھی انسان کا نفس لوامہ مضبوط ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ پہنچتا ہے کسی جادوگر کے پاس، یہ آخری بات ہوگی میری، کسی جادوگر کے پاس پہنچتا ہے، اور جانے کے بعد اس نے اپنی مشکلات کو پیش کیا کہ فلاں مثلا لڑکی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر والے راضی نہیں ہیں، احباب راضی نہیں ہیں، رشتے دار راضی نہیں ہیں، میرے ماں باپ راضی نہیں ہیں، آپ کچھ ایسا جادو مجھے سکھا دیجئے جس جادو کے ذریعے سے میں اس تک پہنچ جاؤں، اسے حاصل کر لوں۔ اس نے جادوگر نے اس سے کہا کہ ابھی تو تمہاری روح بہت مضبوط ہے، ابھی تمہارا نفس لوامہ بہت قوی ہے، تم جادو نہیں سیکھ سکتے، جاؤ 40 دن تک کوئی بھی اچھائی انجام نہ دینا، اور جتنی برائی ہو سکے 40 دن تک تم انجام دیتے رہنا۔ کیوں؟ جب تم برائی انجام دو گے، کسی اچھائی کی طرف نہیں بڑھو گے، تو تمہارا نفس کیا ہوگا؟ نفس امارہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور جادو سیکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کا نفس امارہ اتنا قوی ہو جائے کہ پھر اس پہ نفس لوامہ اپنا اثر نہ دکھا سکے، اسے مات نہ دے سکے۔
کہا جاؤ 40 دن تک، دیکھیں ہمارے یہاں بھی روایات میں ہے، قرآن کی آیتوں میں ہے، خود 40 کا جو عدد ہے بڑی تاکیدات ہیں اس کے، 40 کے عدد کی چہلم 40 جو ہم مناتے ہیں جناب موسیٰ کے لیے بیان کیا گیا، 30 دن گئے پھر 10 دن اور بڑھ گیا 40 دن، خود عدد کی ایک اہمیت ہے، روایت اس کے سلسلے سے بھری پڑی ہے۔ 40 دن انسان اگر خاموش رہتا ہے، 40 دن عبادت الہی میں 40 حدیثیں اگر کوئی حفظ کر لیتا ہے تو چشمے حکمت کے چشمے اس کی زبان سے جاری ہونے لگتے ہیں۔ اس قسم کے 40 یہ کام، 40 وہ کام، 40 دن یہ کام، تو خود 40 کی اہمیت ہے، خود 40 کے۔ اگر کوئی چلہ کرنا چاہتا ہے تو اس لیے چلہ کہا گیا 40 دن کے لیے انسان جائے، اگر کوئی دعا تعویذ کرنا چاہتا ہے تو 40 دن تک وہ ایک دائرہ بناتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، 40 ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اس جادوگر نے اس سے کہا کہ جاؤ، جادوگر نے کہا کہ جاؤ اور 40 دن تک کوئی بھی اچھائی انجام نہ دینا، فقط برائی انجام دینا، جتنی برائی تم کر سکتے ہو، جتنی بھی برائی تم سے ہو سکے وہ انجام دو، لیکن خبردار کسی اچھائی کے، چھوٹی سے چھوٹی بھی اچھائی انجام نہ دینا۔ یہ چلا گیا اور جانے کے بعد اس نے 40 دن تک جو کچھ ہوا کرتا رہا تاکہ اس کا نفس امارہ مضبوط ہو جائے، نفس لوامہ کمزور ہو جائے، اور ہر اچھائی سے پرہیز کرتا رہا، روزہ نماز جو کچھ بھی تھا اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ جادو سیکھ سکے۔ 40 دن کے بعد، 40 دن جب گزر گئے، گزرنے کے بعد وہ شخص آتا ہے، آنے کے بعد اس جادوگر کے پاس کہتا ہے کہ دیکھو 40 دن ہو چکے ہیں استاد، اب آپ مجھے یہ جادو سکھا دیجئے تاکہ میں اپنی جو پسند ہے اسے میں حاصل کر سکوں، جس سے میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں اسے میں شادی کر لوں۔ بہت غور سے سنیں گے میرے نوجوان، 40 دن گزرنے کے بعد آیا ہے، کوئی اچھائی اس نے انجام نہیں دی ہے۔ اب جو جادوگر تھا اس نے اس کے اوپر کچھ انتر منتر جو بھی تھا وہ پڑھنا شروع کیا، لیکن دیکھ رہا ہے کہ اس کی روح تو ابھی بھی مضبوط ہے، اور جو کچھ وہ منتر پڑھ رہا ہے اس کا کوئی اثر اس کی روح کے اوپر نہیں ہو رہا ہے۔ اس استاد نے کہا کہ جاؤ تم جادو نہیں سیکھ سکتے۔ کیوں؟ میں نے تو کوئی اچھائی انجام نہیں دیا، کچھ بھی میں نے نہیں کیا۔ کہا نہیں، تم نہیں سیکھ سکتے اس لیے کہ تمہاری روح قوی ہے، اس 40 دن کے اندر تم نے کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور کیا ہے، کوئی اچھا کام ضرور کیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری روح میں ابھی قوت موجود ہے، قوت باقی ہے، تمہاری روح مضبوط ہے، اس لیے تم جادو نہیں سیکھ سکتے۔ جب تک تمہاری روح بالکل کمزور نہ ہو جائے گی اس وقت تک تمہیں جادو۔ اب اس نے سوچنا شروع کیا، کہنے لگا کہ استاد میں نے تو اس 40 دن کے اندر کوئی بھی ایسی اچھائی انجام ہی نہیں دی ہے جس سے میرا نفس لوامہ مضبوط ہو جائے، میری روح جس سے مضبوط ہو جائے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کے بقول جو کچھ برائیاں تھیں وہ میں نے انجام دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ذہن پہ ذرا سا زور ڈالو، ان دنوں میں تم نے کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور کی ہے، کچھ نہ کچھ اچھا کام تم نے ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری روح طاقتور ہے، روح مضبوط ہے۔ اس نے اپنے ذہن پہ زور ڈالنا شروع کیا، زور ڈالنے میں بہت سوچا میں نے ایسا کیا کیا۔ اس نے کہا ایک کام میں نے کیا تھا، اسے یاد آیا، ایک کام میں نے انجام دیا تھا۔ اب وہ کیا؟ اب اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، جس راستے سے میرا گزر ہو رہا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ بچوں کا ایک مدرسہ یا اسکول تھا، وہاں سے بچے چھٹی ہوئی نکل رہے تھے۔ راستے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر راستے کے اندر پڑا ہوا ہے، تو میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ پتھر اسی طریقے سے راستے میں پڑا رہا تو بچے جو اسکول سے نکل کے مدرسے سے نکل کے باہر آئیں گے، ہو نہ ہو کسی بچے کو اس پتھر سے ٹھوکر لگ جائے اور وہ بچہ گر جائے، اسے چوٹ آ جائے۔ بس میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا تو میں نے چھوٹا سا کام کیا، اس پتھر کو ہٹا کے میں نے کنارے کر دیا، سڑک کے کنارے کر دیا، تاکہ کسی بچے کو اس پتھر سے ٹھوکر نہ لگنے پائے۔ جادوگر فوراً پلٹ کے کہتا ہے تمہاری اسی اچھائی کی وجہ سے، اس ایک چھوٹی سی اچھائی کی وجہ سے جس کا تمہیں تصور بھی نہیں رہا، جو تمہارے ذہن میں باقی بھی نہیں رہی، جو تمہیں یاد بھی نہ رہی، اس اچھائی کی وجہ سے یہ ہوا کہ تمہارا نفس، تمہاری روح مضبوط ہو گئی ہے، تمہاری روح قوی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے تم جادو نہیں سیکھ سکتے۔ اب وہ نوجوان سوچنے پہ مجبور ہو گیا، وہ تصور کرنے لگا، سوچنے لگا، اور ذہن میں اس نے ایک خیال پیدا کیا، وہ کہنے لگا کہ جس خدا کے یہاں
اتنی چھوٹی سی اچھائی بھی محفوظ ہوتی ہے، اور اس اتنی سی چھوٹی سی اچھائی کے عوض میں بھی پروردگار عالم اس عوض کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر، ایک ذرے کے برابر یہ نیکی تھی جسے میں بھول چکا تھا، جسے میں فراموش کر گیا تھا، لیکن اللہ نے اسے بھی یاد رکھا اور اس کی بھی جزا یہ دی کہ میرا نفس لوامہ مضبوط ہے، لہٰذا آج کے بعد میں کیوں نہ ایسا کروں کہ اس فانی دنیا کے پیچھے نہ پڑ کے اس خدا کا عاشق ہو جاؤں اور اس خدا کے سامنے سر سجود اپنے سر کو جھکا دوں، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دوں کہ جس کے یہاں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی باقی رہنے والی ہے۔ لہذا اسی دن سے اس کے اندر تغیر پیدا ہوا، تبدیلی پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے کہا نہیں، اب میں دنیاوی کسی کو اپنا محبوب نہیں بناؤں گا، اگر محبوب مجھے بنانا ہے تو اب میں اپنے پروردگار عالم کو اپنا محبوب بناؤں گا، جس کے یہاں اتنی چھوٹی سی نیکی بھی محفوظ ہوتی ہے۔ دنیا والوں کے ساتھ ہم کچھ بھی کر لیں وہ ایک نہ ایک دن فراموش کر جائیں گے، لیکن خدا بند عالم ہمیں فراموش کرنے والا نہیں ہے۔ انسان کا نفس کیا ہے؟ نفس اگر مضبوط ہوگا، نفس ہمارا، تو انسان برائی کی طرف چلا جائے گا، اور ہر برائی سے نفس ہمارا کو قوت ملتی ہے، لیکن نفس لوامہ وہ ہے کہ جس سے اچھائیوں کے ذریعے سے اسے قوت ملتی ہے۔ بس اسی گفتگو پر میں اپنی بات کو یہیں پہ تمانا ہوں، تو میں خدا حافظ کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔